دوستو آج ہم آپ کو جس ملک کے سفر پر لے کر جا رہے ہیں، اس ملک سے ہمارا بڑا پرانا رشتہ ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں 700 سے بھی زیادہ ندیاں بہتی ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں لوگ مچھلی کو پسند کرتے ہیں، ایسے ہی وہاں پر بھی لوگ مچھلی کھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس ملک کے دارالحکومت کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملک میں 2000 سے زیادہ اخبار اور میگزین پرنٹ کیے جاتے ہیں۔ ملک کی سٹریٹ فوڈز بہت لاجواب ہیں۔ دوستو آج ہم بنگلہ دیش کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، تو پھر دیر کس بات کی، سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور چلتے ہیں بنگلہ دیش کے شاندار سفر پر۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس کا آفیشیل نام ہے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش۔ ملک کی کل آبادی ہے 16 کروڑ۔ پاپولیشن کے معاملے میں 1265 لوگ آپ کو پر سکوئر کلومیٹر میں دکھ جائیں گے۔ یہاں کی کل آبادی کا 40% حصہ شہر میں رہتا ہے، اور باقی کے 60% لوگ آج بھی گاؤں میں بسے ہوئے ہیں۔ ملک کے 90% اسلام کو ماننے والے ہیں، 9% ہندو اور 1% باقی مذاہب کے ہیں۔ ملک کا بارڈر بھارت اور میانمار سے ملتا ہے، جبکہ ایک طرف بے آف بنگال ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ہے ڈھاکہ، اور ڈھاکہ بندرگاہ والا شہر بھی ہے اور ملک کے اہم علاقوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہاں ہر وہ سہولت موجود ہے جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہوتی ہے۔ ڈھاکہ دنیا کا 10واں بڑا شہر ہے اور جدید بھی۔ ڈھاکہ میں ہر کونے پر آپ کو ایک مسجد ملے گی، اسی لیے اسے سٹی آف موسک یعنی مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی زبان بچانے کے لیے بہت کوشش کی، بہت محنت کی۔ پہلے بنگلہ دیش کو ایسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہاں کی زبان تھی بنگالی، اور پاکستان کی قومی زبان تھی اردو، لیکن یہاں کے لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ کیوں ہوا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور آج کل بنگلہ دیش کا چین کے ساتھ بہت اہم تعلق ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی انکم سورس کا پتہ کرے تو یہ ہے کھیتی۔ اس ملک میں چاول کی بہت زیادہ پیداوار ہے، اور یہ چاول کا بہت بڑا ایکسپورٹر بھی ہے۔ ملک کی تقریباً 60% زمین ایگریکلچر کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بڑی گارمنٹس کی کمپنیاں ہیں، ان کا پروڈکشن بنگلہ دیش میں ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی ٹوٹل گارمنٹس کا 60% پروڈکشن اسی ملک میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں استعمال ہونے والی چائے کا 3% حصہ بنگلہ دیش ہی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہاں پر تقریباً 50 لاکھ لوگ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے ہی کروا دی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 74% بنگلہ دیشی لڑکیوں کی شادی 18 سال سے پہلے ہی کروا دی جاتی ہے، اور اکثر اوقات تو عمر کی کوئی قید نہیں سمجھی جاتی شادی کے لیے۔ مثلا 18 سال کی لڑکی کی شادی 50 سال کے مرد سے بھی کروا دی جاتی ہے۔ اور پہلے تو اس ملک میں 4 شادیوں کا رواج بھی بہت عام تھا۔ بنگلہ دیشی لوگوں میں کرکٹ کا ایک الگ ہی جنون دیکھا جاتا ہے۔ بہت ہی کم ٹائم میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے انٹرنیشنل کرکٹ پر بہت اچھی چھاپ چھوڑی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں صبح کی شروعات ناشتے سے ہوتی ہے اور چائے سے، وہاں پر لوگوں کی صبح اخبار کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو اخبار پڑھنا بہت پسند ہے۔ آپ نے بنگلہ دیش کے جھنڈے کو تو ضرور ہی دیکھا ہوگا، جس میں آپ کو 2 کلر نظر آئے ہوں گے، لال اور ہرا۔ اس میں سبز رنگ کا مطلب سمجھا جاتا ہے خوشحالی، اور لال کا مطلب قربانی، جو اس ملک کے لوگوں نے اس کی آزادی کے لیے دی تھی۔ بنگلہ دیش میں موجود سندر بن دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت جنگل ہے۔ سندر بن کا 40% حصہ بھارت میں تو 60% بنگلہ دیش میں ہے۔ بنگلہ دیش کو کنٹری آف ریورز بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس چھوٹے سے ملک میں 700 سے بھی زیادہ ندیاں بہتی ہیں۔ ایشیا کی 3 سب سے بڑی ندیاں گنگا، میگنا اور پریم پتر، یہ تینوں ہی بنگلہ دیش سے بہتی ہیں۔ حالانکہ ان ندیوں کے فائدے ہیں تو نقصان بھی بڑا ہے۔ ان ندیوں کی وجہ سے ہر سال بنگلہ دیش میں خطرناک سیلاب آتے ہیں، جو کافی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ملکوں میں ہم کہتے ہیں کہ 4 موسم ہوتے ہیں، مگر بنگلہ دیش میں 6 موسم ہوتے ہیں: آٹم، ونٹر، سپرنگ، سمر کے علاوہ 2 اور بھی ہیں، رینی اور کولڈ موسم۔ ایک بات جو آپ کو سب سے بری لگے گی وہ یہ ہے کہ یہاں پر گندگی بہت ملے گی آپ کو، مطلب صفائی کا نظام بہت ناقص ہے۔ گندگی کے علاوہ اس ملک میں جو بڑی پرابلم ہے وہ ہے ٹریفک جام۔ آپ کو پورے ملک میں روڈ پر ہر وقت رش نظر آئے گا۔
اور وہ بھی پاکستان کی طرح سائیکل، موٹر سائیکل اور رکشہ وغیرہ۔ بنگلہ دیش بے شک ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن پھر بھی اس میں 17 ایئرپورٹ ہیں، اس لیے آپ کو ہوائی سفر میں کوئی دقت نہیں آ سکتی۔ اور بنگلہ دیش کے پاس ایک بڑا بیچ ہے جس کا نام ہے بازار بیچ، جو 130 کلومیٹر لمبا ہے۔ اور دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بنگلہ دیش کی وہ جگہیں جہاں آپ گھومنے جا سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ، دوسرے نمبر پر ہے سندر بن، بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ یہاں پر بنگال ٹائیگر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، بلکہ یہ بنگال ٹائیگر کا گڑھ ہے، اور بنگال ٹائیگر بنگلہ دیش کا قومی جانور بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے چٹگانگ، یہاں کے پہاڑ، سبزہ اور جھیلیں آپ کا دل جیت لیں گی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بنگلہ دیش کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور یہاں کا موسم بڑا سہانا ہوتا ہے، یہاں لگ بھگ ہمیشہ ہی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے واکٹا سی بیچ۔ اور دوستو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو سن سیٹ دیکھنا ہے تو آپ کو یہاں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے اچھا نظارہ آپ کو دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اور یہاں کی سی فوڈ بہت مشہور ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو گندگی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ تو دوستو یہ تھا بنگلہ دیش، آپ کو کیسا لگا؟ آپ بنگلہ دیش کے کس شہر میں گھومنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔